الحمدللہ ہمارے 5 بچوں نے MBBS میں فری سیٹ لائی اور 5 نے MS سے ایجوکیشن حاصل کیا، اپنے کالج کا، پیرنٹس کا اور قوم کا نام روشن کیا ہے۔ ان میں سے 2 بچوں نے MBBS کمپلیٹ کر کے MD میں کوالیفائڈ کیا ہے اور باقی ایک بچی 3rd ایئر میں ہے، دوسری 1st ایئر میں ہے اور 3rd عفیفہ ناہید جو امسال ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہو رہی ہے، جس کا رینک 606 مارکس لائی ہے۔ Please click the link given in description for more details. سید احمد پاشا حاضری معتمد عمومی مجلس و سابق رکن اسمبلی نے بنڈلا گوڑا پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس عہدیداروں سے ملاقات کر کے روڈی شیٹروں کو پابند مچلکا کرنے کے نام پر برقع پوش خواتین کو طلب کرنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے پولیس عہدیداروں کو بتایا کہ بہادر پورہ سے تعلق رکھنے والے سید منیر نامی نوجوان کو ایک جھوٹے کیس میں تقریباً 9 سال پہلے ماخوذ کیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے عدالت میں پیروی کرتے ہوئے برات حاصل کر لی۔ اس مقدمے کے باعث اس نوجوان کی روڈی شیٹ کھول دی گئی تھی۔ اس شیٹ کو بند کرنے کے لیے کئی مرتبہ نمائندگی کی گئی اور کمشنر پولیس حیدرآباد سے بھی حالیہ عرصے کے دوران ملاقات کر کے نمائندگی کی گئی تھی، جس پر انہوں نے انتخابات کے بعد اس پر غور کا طے خود دیا تھا۔ سابق رکن اسمبلی نے کہا کہ قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے پولیس کے اقدامات ضروری ہیں، لیکن ایسے افراد جن کا کوئی سیاہ پس منظر نہیں ہے اور نہ ہی ان پر کوئی مقدمات درج ہیں، ایسے افراد کو روڈی شیٹر کے نام پر طلب کرنا اور ان کے گھر کی برقع پوش خواتین کو بھی طلب کرنا صحیح نہیں ہے۔ آج بنڈلا گوڑا پولیس اسٹیشن سے کچھ لوگ فون کر کے اطلاع دیے کہ روڈی شیٹروں کو بلا کے کاؤنسلنگ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک میرے ملاقاتی لوگ بھی تھے، جس میں چھوٹے کیس میں ان کی شیٹ کھولی تھی، پھر وہ کیس ان کا کلوز ہو گیا، کیس ختم ہو گیا، شیٹ اوپن ہوئی۔ اس سے پہلے کمشنر صاحب کو بھی ہم ان کو لیا کے ملا کے کمشنر کو لیٹر دیے تھے، ان کی ڈیٹیل ہے، انکوائری کرو، ان کی شیٹ بند کرو۔ کمشنر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ الیکشن کے بعد میں اس کی رپورٹ منگا کے بند کرے گا۔ اب آج معلوم ہوا ایریا کے کئی لوگوں کو بلائے اور ان کی فیملی کے لوگوں کو بلائے، تو ان کی بھی فیملی کے لوگوں کو بلائے۔ تو بولے یہ تو غلط طریقہ ہے، پہلے چھوٹے کیس میں شیٹ کھولے اور کیس ختم ہو گیا، ان کو بلانے کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر ان کی کیس شیٹ دیکھتے، ان کا ریکارڈ دیکھتے تو 9 سال 10 سال سے ان کا کوئی کیس نہیں ہے، بولتے فائدہ لیکن امدن کنیکشنوں میں بونالوں میں گھر میں گھس کے گالی گلوچ عورتوں کے ساتھ، یعنی شیٹ کھل کے واسطے پولیس کی پراپرٹی ہو جاتا ہے، وہ سلسلہ پولیس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب حالیہ واقعات حیدرآباد میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کے اوپر پولیس ایکشن لینے کے لیے حرکت میں آئی، بہت اچھی چیز ہے۔ پولیس کو قتلوں کا سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ اب اس کے آستے سے روڈی شیٹروں کو بلا کے ان کی فیملی کو بلانا، یہ بہت غلط عادت ہے، خصوصاً خواتین کو نہ کبھی۔ ابھی آنے سے پہلے میں ان کو فون کرے تو میں DC سرکل سے بولا، DC صاحب سے بات کرتا ہوں، آ کے بولے DC صاحب بھی چلے گئے، سرکل صاحب بھی چلے گئے، اب کوئی SI صاحب سے بات کرے تو یہ غلط طریقہ گھر والوں کو بلا کے کاؤنسلنگ کرنا۔ ارے وہ مرڈر کیسوں میں جو روڈی شیٹرا ہوتے ہیں، مرڈرا کرتے ہیں، بولوں کو چھوڑ دیتے، بولوں کو سختی نہیں کرتے۔ اب بیچارے جس کا زندگی میں کوئی کیس نہیں، جھوٹے کیس میں پھنس گئے تھے، اس میں بھی بری ہو گئے، ختم ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ ختم کرنا چاہیے۔ ہم جرائم کو روکنے کے لیے، قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے ہم پولیس کے ساتھ ہیں، تائید کریں، لیکن اس کا طریقہ نہیں بالکل لوگوں کو بلا کے جج کریں۔ میں اسمبلی میں 3 بار بولا، قاتل کو 3 مہینے کے PD ایکٹ لگا کے بھیج دو، اس کے بعد دیکھو قتلوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ 3 مہینے یا 3 سال سر؟ 3 سال کا، سوری 3 سال کا PD ایکٹ لگا کے بھیج دو۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ قتل کے عوض میں ان کو 3 سال جیل میں رہنا پڑتا تو قتلوں کا سلسلہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو کیا ہے، 2 لاکھ 4 لاکھ روپے میں ایک مرڈر کر رہی، 30-35 ہزار کا خرچہ کورٹ میں کر رہے، ضمانت پہ نکل جاتا ہے۔ تو ایسے قاتلوں کو روکنے کے لیے، قتل کے لیے PD ایکٹ لگایا جائے۔ اسمبلی میں ایک نہیں 3 بار بولا میں، PD ایکٹ لگایا جائے تاکہ یہ جرائم ختم ہو، قتل و غارت گری ختم ہو سکتا۔ آج اسکولوں کے پاس ڈرگس کا عام طریقہ ہو گیا، اچھے شریف گھروں میں معصوم بچے جس کو کچھ نہیں معلوم، بچے نشے کی چیزیں لے رہے، پولیس وہاں کوئی کنٹرول نہیں کرتی۔
वहाँ कोई निगरानी नहीं, वहाँ कोई काउंसलिंग नहीं। हालांकि मालूम है कौन ला रहा है, किसी पूरे बाखबर थे। एसबी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो उनके पास रहती, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। इस वक्त माहौल को हर कम्युनिटी के लोग परेशान उसके नशे से, उसको ख़त्म करना चाहिए। और हम अपने जो ख्यालात थे वो पेश करें और दरख्वास्त करें पुलिस से कि हम आपके साथ ताउन करेंगे इस काम में, लेकिन इस उन्मान से गरीब घर के ख़वातीन को हिरासमेंट मत करो, उनको नाके को मत बुलाओ। और कोई सजा याफ्ता हद्दोदारतगिरी करने वाला रोडी शिकायत को बुलाओ, जितनी सख्ती करते करो, हम इसमें नहीं। ये खुसूस लोगों को जिसको झूठे केसों में मुलविस करे थे और वो बरी हो गए केसों में, ऐसे लोगों को हिरासमेंट करे तो जमात खामोश नहीं बैठेगी। पब्लिक के साथ इंसाफ दिलाने के लिए दिन हो के रात हम कोशिश करके आए हैं, करेंगे, आइंदा भी करते रहेंगे। शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।